سورہ نصر، اس کا آسان ہندی میں مطلب کیا ہے؟ اکثر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس کو آسانی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی۔ یہ آیت اس وقت کی طرف کا اشارہ ہے جب مکہ کی فتح ہوئی اور اسلام کو ہر طرف سے کامیابی ہوئی۔ یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری دور کی نشانی بھی مانی جاتی ہے، جس میں بتایا گیا کہ اب اسلام کی دعوت پوری دنیا میں پھیلائی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ مکمل ہو چکا، کیونکہ مسلمانوں کو مکے کے اندر تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، ان کو عبادت کرنے سے روکا گیا اور اتنا مارا گیا کہ ان کی جان تک لے لی جاتی تھی۔ تو مکے سے مدینہ چلے گئے، مسلمان وہاں پر رہتے تھے، وہاں پر اللہ نے ان کو طاقت بخشی اور پھر مکے کی طرف کوچ کیا اور مکے کو حاصل کیا۔ اگر آپ پوری جانکاری چاہتے ہیں تو آپ سیرت النبی پڑھ سکتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کو پڑھو، آپ کو ساری معلومات ملے گی۔ تو اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے فتح حاصل دے دی، کیونکہ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ بے شک جو اللہ اور رسول پر پورے یقین کے ساتھ بھروسہ کرتا ہے ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ بے شک اس اللہ کا وعدہ ہے، انسان یقین سے عمل کرے، اس اللہ پر بھروسہ رکھے۔ آیت نمبر 2 میں اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ جھنڈ کے جھنڈ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اب اسلام کی فتح اور پورا عرب اس کی اور جھک چکا ہے۔ لوگ اب سموہوں میں جو جھنڈ کے جھنڈ تھے وہ اسلام کو سویکار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں نے اسلام قبول کیا اور لوگ باہر سے آ کر بھی اسلام کے ساتھ جڑ رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایسی جماعت جو چند لوگ تھے اور اتنی بڑی پاور کیسے بن گئی، یعنی یقیناً یہ سچا دھرم ہے، اچھا دین ہے اور اس ایشور کا دین ہے جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ لوگ دین میں داخل ہونے لگے اور پوری دنیا میں دھیرے دھیرے اسلام پھیلنے لگا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس پروردگار کی جو حقیقی تمہارا رب ہے، تمہارا مالک ہے، اس کی تعریف کرو، بے شک وہ سچا معبود ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ تم اس کی تعریف کرو اور اس کی تسبیح کرو، بے شک وہ تعریف کے لائق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ کائنات میں جو پوری سرشٹی میں جو کچھ بنا ہوا ہے وہ اسی مالک نے بنایا ہوا ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، بے شک وہ تعریف والا ہے۔ ہم الحمدللہ بھی کہتے ہیں کہ سب طرح کی تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ اور وہ اللہ فرماتا ہے کہ تم مغفرت مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دنیا چاہے آپ کو معاف کرے نہ کرے، وہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا تو آپ کی آخرت اچھی ہوگی، بہتر ہوگی، بے شک وہ راستے آسان کرنے والا ہے۔ تو اپنے رب کے ساتھ محبت رکھیں، ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس رب سے مانگیں، بے شک وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ انسان چاہے تو اگر ہمیں فتح چاہیے، پوری دنیا میں ہم اسلام پھیلانا چاہتے ہیں تو ایسے عمل کریں جو اللہ اور رسول نے بتائے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور لوگوں کو باتیں بتلائیں، اسلام کیا ہے یہ بتائیں۔ جو لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اسلام کو اچھی طرح سے پڑھیں، اور جو مسلمان اسلام کے لیے اپنے وقت لگاتے ہیں اور دین کی باتیں سیکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ لوگوں کو بتلائیں کہ اصل اسلام کیا ہے۔ تو اللہ کی مدد انشاءاللہ اللہ کی مدد آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پر لوگوں نے اس طرح کا عمل نہیں کیا
جو اللہ چاہتا تھا، جیسے صحابہ نے کیا، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ کی مدد طے ہے، پکی ہے، ان کا وعدہ ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ مدد کرے گا، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ اور رسول پر ہمیشہ بھروسہ رکھ کے عمل کرے۔ تو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو شیئر ضرور کریں۔